قرآن کریم کی سورہ سبا میں اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بناتے جو چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر تالاب لنگردار دیگیں۔ اے داؤد والو شکر کرو کیونکہ میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے جو کہ ان کے علاوہ کسی پیغمبر کو قیامت تک نہیں ملیں گے۔ آج سے 3000 سال پہلے بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں فلسطین کے اندر آباد تھے۔ یہ کئی قبیلوں کے اندر تقسیم تھے۔ ان پر اس وقت بت پرست رومی حکومت کیا کرتے جو کہ انتہائی ظالم اور جاہل لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی فوج اور نہ کوئی سربراہ یا بادشاہ جس کے نیچے یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ان سے جنگ کرتے۔ پھر اللہ نے پہلی بار اپنا ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام کی صورت میں بنی اسرائیل کے درمیان میں بھیجا جو کہ ان کے پہلے بادشاہ بنے۔ جب فلسطینیوں سے جنگ کے دوران ایک بہت بڑے جائنٹ یعنی بہت بڑے سائز کے فوجی سے داؤد علیہ السلام کا سامنا ہوا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت کوئی فوجی نہیں تھے بلکہ صرف اپنی بھیڑیں چرایا کرتے تھے، لیکن جب قبیلے کے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص اس بڑے جائنٹ سے یعنی جنگجو قسم کے فلسطینی شخص سے لڑائی کرے گا اور اسے جنگ کے اندر مات دے گا اسے ہم اگلا بادشاہ چن لیں گے، کیونکہ یہ شخص سامنے آ کر بار بار بنی اسرائیل کو تانے دے رہا تھا کہ کیا تم میں کوئی ایک مرد بھی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام نے صرف ایک پتھر کے وار سے اس شخص کو جس کا نام جالوت تھا اسے موت کی نیند سلا دیا، اور بالکل شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے اپنا پہلا بادشاہ داؤد علیہ السلام کو چن لیا جو کہ پیغمبر بھی تھے۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے جنہیں اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہوائیں ان کے کنٹرول میں کر دی تھی جو کہ انہیں اڑا کر کچھ ہی منٹوں کے اندر وہاں پر لے جاتی جہاں ایک گھوڑے کو بھی پہنچنے میں کئی ہفتے یا مہینے لگ جاتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو کہ قیامت تک کسی اور کو نہ ملے، اور اللہ نے ان کی یہ دعا ایسے قبول کی کہ پوری دنیا پر جہاں پر بھی انسان موجود تھے اور انسانوں کے علاوہ جنات، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں سبھی پر ان کی حکومت تھی۔ پوری دنیا پر صرف ایک حکومت تھی اور وہ تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی بات سمجھ کر ان سے باتیں کیا کرتے، اور جنات جنہیں آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے پہلے قید کر دیا گیا تھا انہیں سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد کر کے ان کی قوم میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا، لیکن اللہ نے بعد میں سلیمان علیہ السلام کی دعا پر انہی جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے طرح طرح کی تعمیرات کرتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات کا بھی بہت شوق تھا، اور یہ جنات سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر وہاں سے ملنے والے ہیرے جواہرات کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ آج بھی ہیکل سلیمانی سمیت ملنے والی بہت ساری تعمیرات کو دیکھ کر کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ جنات کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس دور کے اندر ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی، نہ کوئی مشینری ایسی تھی جو کہ ایسی تعمیرات کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ جنات سمندر کی تہہ سے موتی اور ہیرے لا کر سلیمان علیہ السلام کو پیش کرتے جو کہ ان کے تخت کے اندر اور سر پر موجود تاج کے اندر لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ سبا کی اس آیت پر ذرا غور کریں تو ہمیں واضح طور پر تصویروں کا لفظ پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ جنات تصویریں یعنی اسٹیچو بھی بنایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیجیٹل کیمرے کا تو دور نہیں تھا کہ ہم اس کو ایسی تصویریں کہہ سکیں جو کہ آج کے زمانے کے اندر ہم کیمرے سے کھینچ کر دیکھتے ہیں، بلکہ اس وقت کی تصویریں کسی اسٹیچو پر پتھر کو تراش کر بنائی جاتی جو کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ آج سے 3000 سال پہلے کا دور ہے اور انہیں آج بھی مشین سے بنانا انتہائی مشکل ہے۔ اردن کے مشہور آرکیولوجسٹ احمد عبد الکریم کو ایک ایسا ہی اسٹیچو ملا ہے جسے وہ ثبوتوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی تصویر ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس مورتی کے اندر واضح طور پر ایک بادشاہ کو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی کی طرح کی کوئی لکڑی جو کہ اکثر بادشاہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھا کرتے تھے ان کے ہاتھ کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سائز کے اندر عصا یا ہاتھ میں پکڑنے والی لکڑی سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور ان کے دوسرے ہاتھ کے اندر ایک بال یعنی گیند موجود ہے۔ اور احمد عبد الکریم کے مطابق سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی اور بال سے دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ جنات کو کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی طرح کا حکم اس لاٹھی سے اور اس بال سے دیا جاتا۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس وقت بھی انتہائی اہم تھی اور آج کے دور کے اندر بھی انتہائی اہم ہے، اور اس وقت بھی یہودی فری میسنز کے پاس موجود ہیں، اور ان کے مطابق جب ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور ایک بار پھر سے پوری دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی طرح کی ان کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کر دے گا اور انہی کے تخت پر بیٹھے گا، انہی کے تخت پر ان کا تاج پہن کر اور انہی کی لاٹھی اور بال کی مدد سے پوری دنیا کے انسانوں اور جنات پر ایک بار پھر سے حکومت کرے گا جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور یہ لاٹھی اور بال سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، جن کے نازل کرنے میں کیا حکمت ہے
اور ان میں نہ جانے کیا کیا راز چھپے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس اسٹیچو کی ہائٹ 33 سینٹی میٹر اور چوڑائی ہے 11 سینٹی میٹر۔ اس پر انتہائی نفاست سے کام کیا گیا ہے، جسے ہاتھ لگانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریشم کا کوئی لباس ہو، اور اس تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت چہرے کا مالک ہے۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک بہت بڑا تاج موجود ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جنات انہی کے حکم پر سمندروں کی تہہ سے ان کے لیے موتی نکال کر لایا کرتے، جو کہ ان کے تخت کے اندر اور تاج کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی نفیس ریشم جیسا لباس پہنا ہوا ہے، جو کہ بالکل آج کے توپ جیسا دکھتا ہے، جیسا کہ عرب کے لوگ پہنتے ہیں، کیونکہ اس لباس کے بل واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے بل کسی کھردرے یا سخت کپڑے پر بالکل نہیں بنتے، بلکہ ریشم کی طرح نرم و ملائم کپڑے پر بنتے ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ انتہائی ریشم جیسا بادشاہوں کا لباس ہے۔ اب اس اسٹیچو کی کرسی یا اس کے تخت کی بیک سائڈ پر اگر ہم ذرا سا غور کریں تو واضح طور پر کسی عجیب و غریب قسم کی مخلوق کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل جنات جیسی کوئی مخلوق لگتی ہے۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کیا چیز ہے اور اس کا سلیمان علیہ السلام سے آخر کیا تعلق ہے؟ دراصل اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ 7 کی آیت 34 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسم کو ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے غصے میں کسی بات پر اپنے سپہ سالاروں سے یہ کہہ دیا کہ یہ مت سمجھو کہ میری حکومت صرف تمہاری وجہ سے ہی قائم ہے۔ شاید اس وقت سلیمان علیہ السلام کے سپہ سالاروں کو یہ غرور اور تکبر ہونے لگا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہمارے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان سے غصے میں فرمایا تھا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان سے بے تحاشا جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر میری طاقت اور میری مددگار بنے گی۔ مگر اس دوران وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو۔ لہٰذا اس کی سزا اللہ نے آپ کو یہ دی کہ آپ کی صرف ایک بیوی سے صرف ایک اولاد پیدا ہوئی، اور وہ بھی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی صورت کا مالک تھا، جسے دایا نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگی۔ دراصل اسی بچے کی تصویر کو علامتی طور پر اسٹیچو کی بیک سائڈ پر نیچے کی طرف بنایا گیا ہے، جو اسی بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی مجسمے کی بیک سائڈ پر سلیمان علیہ السلام کی ایک اور تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لوہے کے ہیلمٹ کے اندر، جسے جنگوں کے اندر پہنتے ہیں، اور لوہے سے بنا ڈیزائن والا جنگی لباس پہنے ہوئے کھڑے ہیں، جس کے اندر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاص قسم کے خوبصورت پیٹرن اس میں بنے ہوئے ہیں، جو طاقت اور حکومت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اسی پیٹرن کے نیچے 2 انسانی ٹانگیں بھی موجود ہیں۔ یہ مجسمہ سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہی جنات نے تیار کیا تھا، جس کا مطلب کہ اس میں دکھائے گئے اس بال اور لاٹھی کا موجود ہونا بنا کسی مقصد کے نہیں ہو سکتا، جس کا تعلق اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہودی فری میسنز ایک بار پھر سے اسے دجال کو پیش کر کے گریٹر اسرائیل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی حکومت پوری دنیا پر اور تمام مخلوقات پر ہوگی۔ لیکن یہ دونوں تابوت سکینہ کی طرح اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح آج بھی دنیا کی نظروں سے غائب ہیں۔ ان کا مقصد اور ان کا راز کیا ہے، ان کے پیچھے کیا مصلحت ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔